السلام علیکم ویورز. آج جو ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس پہ بہت سے لوگوں کو مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ آئی آر کی بیسکس جب تک کلیئر نہ ہو تو وہ مطلب کہ آگے آپ فردر بہت سے انٹرنیشنل پالیٹکس کو یا سی ایس ایس کے باقی جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کو آپ سمجھ نہیں سکتے. تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک بیسکس آئی آر کے حوالے سے کہ واٹ آر دا بیسکس اور دا انٹروڈکشن آف دا آئی آر آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ آئی آر ہے کیا, اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلی سلائیڈ میں آپ کو انٹروڈکشن ٹو آئی آر میں کیا چیز سمجھائی جاتی ہے. اچھا, یہ لکھا ہے کہ دا ٹرم یوز ٹو ریفر ٹو اے برانچ آف پولیٹیکل سائنس وچ فوکسز آن دا اسٹڈی آف دیز انٹریکشنز. مطلب کہ یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی ہی ایک برانچ ہے, جس طرح سے فلاسفی ہوئی اور باقی سبجیکٹس جو تھے وہ پولیٹیکل سائنس سے ہی ڈرائیو ہوئے, اور اسی کو فردر انہوں نے, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی تو اس کو علیحدہ کر کے تو باقی ڈسپلن کے ساتھ ایک علیحدہ سے اکیڈیمک ڈسپلن کے طور پہ پیش کیا. تو اس کا زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے کہ انٹریکشنز جو ہوتے ہیں, مطلب اسٹڈی آف دیز انٹریکشنز, جس طرح سے انٹرنیشنل آپ کہہ سکتے ہو سناریو میں اگر آپ دیکھو تو ایز این academic discipline international relation encompasses a wide range of academic fields ranging from history to environmental studies, and there are a number of areas of specific specialty for academics who are interested in them. مطلب کہ یہ ایک اکیڈیمک ڈسپلن تو ہے, لیکن انٹرنیشنل ریلیشن میں بہت سی اور اکیڈیمک فیلڈس بھی اس میں مرج ہیں. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہو فردر سلائڈس میں بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہسٹری سے لے کے انوائرمنٹل اسٹڈیز تک, وار کی چاہے بات ہو, اکانومی کی بات ہو, چاہے وہ لا کی بات ہو, ہر طرح کا جو اکیڈیمک ڈسپلن ہے وہ اس میں کور ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں, مطلب کہ زیادہ تر ریکمنڈیشنز جو ہوتے ہیں وہ اسی سبجیکٹ کو کیوں پریفر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آئی آر سبجیکٹ کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے تو آپ سی ایس ایس جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہو ایزیلی. اچھا, دوسرا ہے کہ دا کانسیپٹ آف آئی آر آن سیم لیول از پرابلی کوائٹ اولڈ. اگر ہم دیکھیں تو آئی آر کانسیپٹ اگر آپ انفارمل وے میں دیکھیں تو یہ کافی اولڈ ہے. جیسا کہ انسانوں نے جب سے اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹس اور کمیونیکیشن اسٹارٹ کی تھی تھاؤزینڈ ایئرز اگو, چاہے وہ مائکرو لیول پہ یا چھوٹے لیول پہ ہو, تو بعد میں جا کے بڑے لیول پہ یہ اسٹیٹس کا آپس میں, نیشنز کا آپس میں جو انٹریکشن تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی دیکھو تو آپ کہیں نہ کہیں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہو دوسرے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ. اٹس آل اباؤٹ دا ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, اگر آپ آئی آر کو چھوٹے لیول پہ سمجھنا چاہتے ہو تو اٹ از آل اباؤٹ دا ریلیشن شپ, کہ آپ جب ریلیشن شپ بلڈ اپ کرتے ہو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈفرینٹ سیناریو ہو جاتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کا ہو, نیشنل کا ہو یا لوکل ہو, ایڈمنسٹریٹو لیول کا ہو, دیٹ از آل ڈیپینڈ اپون پیپل ٹو پیپل. ٹھیک ہے, اور سچویشن بھی. پھر آگے چلتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ آئی آر از اے فیلڈ آف اسٹڈی کورز دا فیکٹرز اینڈ پروسیس دیٹ افیکٹ دا انٹریکشنز امنگ اسٹیٹس اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز اکراس دا نیشنل باؤنڈریز. وہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی تھی اور ابھی بھی آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ رہے ہو کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں کہ یہ انٹریکشن جو ہوتی ہے اسٹیٹس کے بیچ میں بھی ہوتی ہے, جیسے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہوتی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کون ہوتے ہیں, جیسے ملٹی نیشنلز ہوتی ہیں, آئی جیز ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان 20th سینچری 21st سینچری ابھی جو ہے وہ اسٹیٹ سے زیادہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کو. اینڈ اٹ واز دا پالیسی آف دا لبرلسٹ, جو ہم فردر جب تھیوریز آف آئی آر پڑھیں گے تو اس میں ہم لوگوں کا یہ کانسیپٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, آئی آر ریفرز ٹو دا کولیکٹیو انٹریکشن آف انٹرنیشنل کمیونٹی. مطلب یہ کولیکٹیو انٹریکشن, اب آپ اس کو جیسے میں آپ کو پہلے کہا تھا کہ ریلیشن شپ جب ہم نے سمجھ لیا کہ آپس کے, اگر آپ فیملیز میں بھی دیکھو تو بڑا اولڈ کانسیپٹ ہے کہ ہم آپس میں ریلیشن شپ بلڈ اپ کرتے ہیں, لیکن آپ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھو تو کولیکٹیو انٹریکشن جو ہوتی ہے, جیسے نیٹو ایک کولیکٹیو سیکیورٹی ہے, ٹھیک ہے, آرگنائزیشن ہے.
اگر آپ UNO کو دیکھو تو یہ ایک یونائٹڈ نیشنز کی ہے, مطلب ساری قوموں کو ملا کے پیس کے لیے جو انہوں نے بنائی تھی. تو اسی طرح سے جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی آپس میں انٹریکشن کی بات کرتے تو آپ کے دماغ میں ایٹ ونس جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات. جیسے انڈیویجولس کا آپس میں ہوتا ہے, انڈیویجول نیشنز بھی ہوتے ہیں, اور اسٹیٹس اور انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز میں نے آپ سے پہلے کہا تھا سچ ایز UNO, اور نان NGOs جو ہوتے ہیں نان گورنمنٹل ہوتی ہیں لائک ڈاکٹرز وداؤٹ دا بارڈرز, اور بھی بہت ساری ہیں جیسے IGOs میں آپ دیکھ لو تو ریڈ کراس کی ہوئی, اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں لائک دا کوکا کولا, سوفارٹ, لائک دا زونگ, موبلنک, جیز, یہ ساری آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں ان کا آپس میں ریلیشنز. پہلے تو یہ ہوتا تھا اسٹارٹ میں جو شروع کے تھیورسٹ اور اسکالرز آئے تھے تو دیٹ دے کلیم کہ نہیں یہ چیز تو مطلب کہ صرف اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوگی, مطلب اسٹیٹ ہی مین ایکٹر ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایکٹر ہے ہی نہیں IR میں جو مین مطلب اس کا کوئی خاص کریکٹر ہو. تو بعد کے واقعات نے پروف کیا کہ نہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, اور انفیکٹ وہی کنٹرول کرتے ہیں اسٹیٹس کو, رائٹ. پھر آگے ہم دیکھیں تو یہ IR از ناٹ جسٹ اے فیلڈ آف ایکڈیمک اسٹڈی, وی آل پارٹیسپیٹ ان اٹ اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو IR آن اے ڈیلی بیسس, لائک آئی ڈسکس ود یو بیفور ٹو, کہ ہم ڈیلی بیسس پہ IR میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن ہماری ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. جب ہم ایوری ٹائم وی واچ دا نیوز, ووٹ ان این الیکشن, بائی آر بائیکاٹ گڈس فرام دا سپر مارکیٹ, ریسائکل آر وائن باٹلز, وی آر پارٹیسپیٹنگ ان IR. دیکھ لیں آپ, ہم الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, بائیکاٹ کر رہے ہیں گڈس کا فرام سپر مارکیٹ, یا نیوز دیکھ رہے ہیں, یا اپنی ریسائکل کر رہے ہیں, چاہے وہ وائن باٹلز ہیں, چاہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں شیمپو کی باٹلز بھی ہو سکتی ہیں, ڈرنکس جو فریزی ڈرنکس ہوتی ہیں ان کی باٹلس کو ہم ریسائکل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں سے IR میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, مطلب یہ ہمارا ایک انٹریکشن رہتا ہے ان ساری چیزوں کے دوران, ٹھیک ہے. ہم لوگ وہی باہر کے پروڈکٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں, امپورٹڈ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از آل what you can understand about IR. The decisions which we make in our daily lives have an effect how small on the world in which we live. کہ ہر وہ ڈیسیجن جو ہم لوگ لیتے ہیں اپنی ایوری ڈے لائف میں تو وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے بیکاز آف دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. اور آپ کہہ سکتے ہو چاہے وہ دنیا ہماری کتنی چھوٹی ہے بٹ سم ہاؤ اٹ افیکٹ آور لائفس اینڈ آور ڈیسیجنس ٹو. تو آگے اب ہم جاتے ہیں ڈیفینیشن اینڈ اسکوپ آف IR, کہ ڈیفینیشن اور اسکوپ IR کا آخر ہے کیا. آئی تھنک ادھر تک آپ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھ ہوگی, آپ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ IR ہے کیا چیز, ٹھیک ہے. ابھی ہم دیتے ہیں ٹل ڈیٹ انفارچونیٹلی نو یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ڈیفینیشن آف IR ہیو بین coined because of its continuous changing nature. بالکل جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ابھی تک آپ کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن تو اس کی کوئی کریٹ ہو ہی نہیں سکتی. وجہ اس کی وجہ یہ کہ جیسے شروع میں لوگوں نے کہا کہ صرف اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جیسے ٹرائبل سسٹم ہوتا تھا تو ایک ٹرائب کا دوسرے ٹرائب کے ساتھ جو کمیونیکیشن رہتے تھے, جیسے آپ لوگوں نے اگر ارطغرل غازی بھی دیکھا ہو تو اس میں بھی یہ چیزیں تھیں کہ انہوں نے ٹرائب ٹو ٹرائب اس کے ریلیشن شپ تھے, ٹھیک ہے. پھر جب وہ اپنے فارن ریلیشنس بھی بلڈ اپ کرتا ہے تو دیٹ واز آلسو ون گورنمنٹ ٹو اندر اور ون اسٹیٹ ٹو اندر اسٹیٹ, اس طرح سے. تو یہی چیز ادھر ہے کہ پہلے شروع میں کہتے تھے ٹرائب سے ٹرائب ہوتا تھا مینس انٹر ٹرائب, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہوتے تھے پہلے اسٹارٹ میں تو انٹرا ہوتا تھا. انٹرا اگر آپ دیکھو تو مطلب آپس میں فیملیز کے جو ہوتے مطلب ود ان فیملی جس طرح سے آپ اس کو انٹرا پہ لے سکتے ہو. بٹ انٹر جو ہوتے مطلب کہ دو اس کے بیچ میں تو وہ جو ہے وہ آپ ٹرائبس کا بھی ایگزامپل لے سکتے ہو اور اس کے علاوہ اسٹیٹس کی آپس میں ایگزامپل لے سکتے ہو. پھر اس کے بعد یہ کانسیپٹ ٹوٹلی چینج ہو گیا اور اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی آ گئے. تو یہ چیزیں کنٹینیوس چینجنگ نیچر کی وجہ سے ہم اس کی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن ابھی تک نہیں کہہ سکے, ٹھیک ہے. However, Goldstein and the Hafeez in his IR international relations write the field of international concerns the relationships among the world's government. But these relationships cannot be understood in isolation. They are closely connected with other actors such as IGOs, MNCs and individuals, with other social structures including economics, culture and domestic politics, and with geographical and historical influences. These elements together power this central trend in IR
ٹوڈے گلوبلائزیشن. تو کہتے ہیں وہی چیز جو ہم نے پہلے کی تھی, تو گولڈسٹین اور پیو ہاؤس جو ہے وہ اسی چیز کو کہتے ہیں, اور اسی چیز کو انہوں نے اپنی بک میں مینشن کیا کہ وہ ورلڈ گورنمنٹ کے بیچ میں ایک تعلقات جو ہوتے ہیں, جیسے پاکستان کے تعلقات اگر انڈیا یو ایس اے دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ دس یو میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آئی آر کا مطلب یہ ان کے انٹرنیشنل ریلیشنس ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپس میں دو اسٹیٹس کے بیچ کے ریلیشن شپس ہیں, کیونکہ ان کا اسٹیٹس اب انٹرنیشنل لیول پہ ہو گیا. انٹرنیشنل اور نیشنل کا ڈفرینس تو آپ کو سمجھ آتا ہوگا کہ انٹرنیشنل مینس کہ آپ براڈر ٹرم میں اگر چیزوں کو دیکھ لو تو. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اس کو آئسولیشن میں آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ان ریلیشن شپس کو دو ملکوں کے بیچ میں, یہ دو گورنمنٹس کے بیچ میں کبھی بھی جو انڈیپینڈنٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے اگر آئسولیشن میں آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ لوگ دوسرے ایکٹرز کو مطلب اسٹیٹ کے علاوہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں آپ ان کو بھی اس میں انوالو نہیں کر سکتے, اور ان کا سوشل اسٹرکچر جو ہوتا ہے, اکنامک ہوتا ہے, کلچر اور ڈومیسٹک پالیٹکس, unless you will not understand this you will unable to understand their relationship to status کہ ان کا ہے کیا اس وقت. تو یہ جو ہوتے ہیں وہ مل کے ایک مطلب ٹوڈیز گلوبلائزیشن میں جو آئی آر ٹوڈے گلوبلائزیشن سے کہتے ہیں سینٹرل ٹرینڈ ہے, پھر آپ اس کو سمجھ سکتے ہو ان کے ریلیشن شپ کو یا آئی آر کو. ادروائز آپ اکیلا دو گورنمنٹ کے بیچ میں اگر آپ ریلیشن شپ اسٹڈی کرتے ہو تو یو ول انیبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. ٹھیک ہے, وہ آپ پھر پولیٹیکل سائنس کی ٹرمز میں تھوڑا دیکھتے ہیں. ایون ان دیٹ سبجیکٹ یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا ریلیشن شپس انلیس یو ول ناٹ گو اینڈ اسٹڈی in depth about these organizations or these actors which is really influencing. مطلب کہ یہ انفلوئنس کرتے ہیں, جب تک آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے تب تک آپ آئی آر کو نہیں سمجھو گے. ٹھیک ہے, پھر آگے آتے ہیں ڈفرینس کیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور آئی آر میں. اب یہ بہت علادہ سے کر کے انہوں نے ایک چیز دی ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس فل پوری دنیا کی جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, ایک تو ہوتا ہے نیشنل لیول کی آپ کی پالیٹکس چل رہی ہے, جیسے ابھی عمران خان کی گورنمنٹ ہے اور ساتھ میں آپ کی اپوزیشن پارٹیز ہیں, پی ڈی ایم چل رہی ہے, مختلف ایشوز چل رہے ہیں, یہاں پہ انسرجنسی کے ایشوز ہیں, تو آپ وہ اس کو نیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں. اگر انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے, جیسے آپ انٹرنیشنل کانسیپٹ ٹیررزم کا لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی ابھی آپ کی پالیٹکس کس چیز کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے, رائٹ. اور پھر آئی آر, اور آئی آر میں اس کی کیا ڈفرینس کیا آپ اس کو دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, ڈسپلن آف آئی آر ڈیلز ود دا وار, ملٹری الائنس, ڈپلومیسی, ٹریڈ, کوپریشن اینڈ پیس. آئی آر جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہے, وار پہ, ملٹری جو ان کی الائنسز ہوتی ہیں, ملٹری الائنسز کا آپ کو پتہ ہوگا, جیسے ورلڈ وار 2 کے دوران بھی مختلف کنٹریز ہیں, جرمنی اور اٹلی, ان کے آپس میں الائنس سسٹم تھا, اور الائنس سسٹم کی وجہ سے ہی ورلڈ وار 2 زیادہ تک اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ زیادہ کیا کہتے ہیں مطلب کہ اس کو جو ہوا دی تو وہ زیادہ الائنس سسٹم کی وجہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے, ڈپلومیسی, ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں اوبیسلی وہ ایک کنٹری کے ڈپلومیٹ دوسرے کنٹری جاتے ہیں مختلف ایمبیسیز کے تھرو ہو یا فارملی اور انفارملی, تو وہ اس چیز کا بھی آپ ایک پوائنٹ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, ٹریڈ ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں, کوپریشن ہوتی ہے, پیس ہوتی ہے, ان ساری ایریاز کو آپ جب پڑھتے ہو تو اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ آئی آر جو ہوتا ہے ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. Right? Where people always confuse themselves among the terms international relation, international politics and global politics. Sometimes these terms used interchangeably. کہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں, وہ مکس اپ کر دیتے ہیں کہ آئی آر, آئی پی اور جی پی جو ہے وہ سیم ٹرمز ہے. سو لیٹس ڈسکس کہ مورگنتھا کیا کہتے تھے. The core of IR is international politics. However, we says international relation is much wider in scope than international politics. کہتے ہیں اس کی بیس, اس کی روٹس, اس کی جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے تو انٹرنیشنل پالیٹکس, لیکن آئی آر جو ہے اس میں اور چیزیں بھی بہت مرچ ہیں. وہ صرف اس پر اس تک لمیٹڈ نہیں ہے کہ اس نے صرف انٹرنیشنل پالیٹکس کو ہی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, politics among nations is struggle for power, whereas international relations includes political, economic and cultural relations among nations. یہ چیز جو ہے نا مورگنتھا جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اسٹرگل فار پاور ہے, جیسے ریئلزم والے کہتے تھے, جبکہ آئی آر جو ہے اس میں تو کافی کچھ آتا ہے. اس میں تو پولیٹیکل سسٹم, اکنامکس, جیسے آپ انٹرنیشنل اکنامکس پڑھتے ہو, آئی آر کے ایک سبجیکٹ ہے. کلچرل ریلیشن شپس ان کے جو ہوتے ہیں امنگ نیشنز, ان ساری چیزوں کو جب آپ پڑھتے ہو صرف ادھر تک ہی لمیٹڈ نہیں ہوتا, اس میں ریلیجن بھی آ جاتا ہے, اس میں
اور بھی بہت ساری ایتھنک کرائسس بھی آ جاتے ہیں, ٹیررزم کا فیکٹر ہوتا ہے, انسرجنسی کا فیکٹر ہوتا ہے, اس میں فارن پالیسیز ہوتی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ لمٹ نہیں کر سکتے, وہ تو ایک صرف ایک چیز ہے. ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ جب آپ کوئی ریسپی بناتے ہو تو اس میں ایک مختلف انگریڈینٹس ہوتے ہیں, تو انٹرنیشنل پالیٹکس کا آپ کہہ سکتے ہو ریشیو تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سینٹرل اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر انٹرنیشنل پالیٹکس آلسو ڈفر ان دیئر ایم. ان کا جو ایم ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. لائک دا الٹیمیٹ ایم آف آئی آر از اسٹیبلمنٹ آف انٹرنیشنل پیس تھرو کوپریشن اینڈ ایگریمنٹ امنگ ڈفرنٹ نیشنز پروموٹنگ میوچل انٹرسٹ. کہتے ہیں کہ جو آئی آر کا ایم ہے اس میں انہوں نے انٹرنیشنل پیس اسٹیبلش کرنی ہے, کوپریشن تھرو ود ہیلپ آف ڈپلومیٹس, اور مختلف ایگریمنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کنٹریز کے آپس میں جب وہ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, یہ ڈائلاگز ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے ان کے اپنے میوچل انٹرسٹ دیکھتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی کنٹری یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے میوچل انٹرسٹ ہے. ہاں اپنی ساورینٹی, انٹیگریٹی اور یہ چیزیں تو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, وہ ساری کنٹریز کی ایک ہوتی ہے اور نیشنل انٹرسٹ انہیں اپنا سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں, جو ان ساری چیزوں کو جو مین ایکٹرز ہوتے ہیں آئی آر میں, وہ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں. تھرو ڈپلومیسی دے رن دیئر ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, ود ادر اسٹیٹس. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف ان کے کانفلکٹس, اگر دیکھیں پاکستان انڈیا کے درمیان میں اگر کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے, کشمیر کرائسس ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے آپس میں اکنامیکل ریلیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے اسٹیبل رہے. ایسا کیوں ہے؟ مختلف چیزیں جو ہے پاکستان وہاں سے امپورٹ کرتا ہے اور انڈیا یہاں سے کرتا ہے, تو اس کی کوئی وجوہات ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ ان کے پاس ان کے بہت سے آپس میں اختلافات ہیں, اس کے باوجود وہ ان ایریاز پہ فوکس کرتے ہیں ڈپلومیٹس جہاں پہ آپس میں کوآپریشن ہو سکتی ہے. سوری جیسا کہ ان کے آپس میں اگر میوچل انٹرسٹ ہے تو وہ ان پہ فوکس کر کے تو پھر آگے ڈائیلاگ کا پروسیس جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا اگر کشمیر کرائسس ہے تو ہم کشمیر کو ہی لے کے بیٹھے رہیں گے. نہیں, ہمیں اور سیکٹرز کو بھی دیکھنا ہے اپنے. موسٹلی پیپل لائک آپ کہہ سکتے ہو 80% لوگ اپنے 90% جو ہے اپنے اکنامک انٹرسٹ کو ہی دیکھتے ہیں. اوبیسلی کشمیر از آلسو پارٹ آف دیٹ, اینڈ کشمیر بھی اسی میں سے ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اگر کرائسس سالو ہوگا تو ہمیں کچھ بینیفٹ ہوں گے, جیوگرافیکل بھی ہوں گے, جیو اسٹریٹجک بھی ہوں گے, تو اس طرح سے. ٹھیک ہے, ان کمپیریزن ٹو اٹ انٹرنیشنل پالیٹکس از اسٹرگل فار پاور تھرو کانفلکٹ, وارز, پولیٹیکل مینیورز امنگ ڈفرنٹ نیشن. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہے, وہ اسٹرگل فار پاور ہے کہ آپ کو پاور چاہیے. ٹھیک ہے, تھرو دا کانفلکٹ, چاہے وہ آپ کو وار کر کے لینی ہے, چاہے وہ کوئی کانفلکٹ کریٹ کرنا ہے پولیٹیکل مختلف نیشنز کے بیچ میں آپس میں, وہ جو ہے وہ ان کا مطلب ایک سیٹ اپ تیار کرنا ہے, ایک سیٹنگ رکھنی ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کی ڈیفینیشن کو دیکھو گے. آئی آر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بہت وائڈر ہے, اس میں بڑی چیزیں کور ہوتی ہیں, اور اس میں جو ہوتی ہے صرف فوکسڈ ہوتا ہے ہمیں پاور لینی ہے, ہمیں خود کو اسٹرانگ کرنا ہے. لائک ٹیررزم, وار آن ٹیرر جو ہے وہ اسی لیے کریٹ کی گئی کہ آپ جو ہو وہ دنیا کو بتا سکو کہ وی کین اسٹاپ اینڈ وی آر اسٹل پاورفل, کہ ہمارے پاس اتنی پاور ہے. ٹھیک ہے, پھر ڈفرینٹ اسکالرس کی ویوز کو آپ دیکھ سکتے ہو. ڈرائیور ٹریلر جو ہوتا ہے ڈیفائنز آئی آر ایز اے ڈسپلن وچ ٹرائز ٹو ایکسپینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اکراس اسٹیٹ باؤنڈریز, کے مطلب کہ اسٹیٹ کے اندر نہیں, انٹر اسٹیٹ نہیں, انٹر اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ کی باؤنڈریز کے باہر جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ صرف پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو نہیں دیکھتے, بلکہ اکراس دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے اسٹیٹ باؤنڈریز جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہماری کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے. پھر آگے, اکارڈنگ ٹو آلر جوزف, انٹرنیشنل ریلیشنز آر دا اسٹڈی آف آل فارمز آف انٹریکشن. ہر طرح کی انٹریکشن جو ہوتی ہے اسٹیٹس کے بیچ میں, چاہے وہ چھوٹے لیول کی ہو, بڑے لیول کی ہو, ان سب کو آپ کہہ سکتے ہو وہ آئی آر کا حصہ ہیں. دیٹ ایگزسٹ بٹوین ممبرز آف سیپریٹ اینٹیز اور نیشنز ود ان دا انٹرنیشنل سسٹم. ٹھیک ہے, وہ مختلف اسٹیٹس جو ہوتے ہیں
ان کے بیچ میں جو ہوتی ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ نیشنز کے بیچ میں جو سیپریٹ اینٹیز ہیں ان کی اپنی جغرافیکل باؤنڈریز ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے, obviously all states are part of the nation. جیسے کہ آپ کا ایک سولر سسٹم ہے تو اس میں سارے پلانٹس, اسی طرح سے یہ انٹرنیشنل سسٹم آپ کہہ سکتے ہو ایک سولر سسٹم کی طرح جس میں سارے نیشنز ہیں. ٹھیک ہے, ساری نیشن, ساری اسٹیٹس, ساری سیپریٹ اینٹیز جو ہے وہ اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو ان کے آپس میں جو ممبرز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ریلیشن بلڈ اپ کرتے ہیں. یو مے کال دیٹ ایز دا آئی آر. ٹھیک ہے, سیمن براؤن جو ہوتا ہے وہ ڈیفائنز آئی آر ایز دا انویسٹیگیٹنگ اینڈ اسٹڈی آف پیٹرنز آف ایکشن اینڈ ریئیکشنز امنگ ساورن اسٹیٹس ایڈمنسٹریٹڈ بائی دیئر گورننگ ایلیٹس. ٹھیک ہے, اس کو وہ ایگزامن کرتا ہے, اس کا انالیسس کرتا ہے, انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ کس طرح کے ایکشنز جو ہیں وہ ان کے کون سے پیٹرنز آف ایکشن جو ہے وہ انہوں نے. پیٹرن آف ایکشن کو آپ اس طرح لے سکتے ہو کہ مطلب کہ آپ ایک کنٹری جو ہے وہ مسلسل کس طرح کے مطلب کہ پالیسیز کو اپنا رہا ہے, آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کیا ریئیکشنز آ رہے ہیں مختلف ساورن اسٹیٹس کے آپس میں. ساورن اسٹیٹس کون سی اسٹیٹس ہوتی ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, جن کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, اپنی پارلیمنٹ, اپنا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو اپنے گورننگ جو لیڈس ہوتے ہیں, جو ان کی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ آئی آر میں ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انویسٹیگیٹ کرتے ہو آپ ان کے ریلیشن شپ کو اور ان کے ریئیکشنز کو آپس میں, ان کی پالیسیز کو, فارن پالیسیز کو آپ کہہ سکتے ہو. اچھا, جیرمی بینتھم جو تھا واز دا فرسٹ پرسن ٹو یوز دا ورڈ انٹرنیشنل ان لیٹر 18th century with regard to defining the relations between nation state. ٹھیک ہے, وہ پہلا بندہ تھا جرمنی بینتھم جو تھا, وہ فرسٹ بندہ جس نے انٹرنیشنل کا ورڈ جو تھا وہ 18th century میں استعمال کیا تاکہ وہ ریلیشن شپ جو نیشن اسٹیٹس کے بیچ میں ہے نا وہ ان کے ریلیشن شپ کو ایکسپلین کر سکے. Okay, the next one is now from broader view اگر آپ دیکھو تو IR may refer to all interaction between members of the separate societies whether government sponsored or not. ہر طرح کی, چاہے وہ گورنمنٹ اس کو اسپانسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, جیسے ملٹی نیشنلس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کی مختلف سٹیز میں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ ان کے ممبر اسٹیٹ کے جو آپس میں سوسائٹیز کی انٹریکشن ہوتی ہے, چاہے وہ کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشنل اسکالرشپ پروگرامز ہوتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہوتا ہے, تو آپ اس کو بھی اگر براڈر ٹرم میں دیکھو تو وہ بھی اسی میں ایڈ ہوتا ہے, چاہے وہ اس میں گورنمنٹ کا رول ہے کہ نہیں ہے. اگر انڈیویجول, اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے فارن اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتی ہوں تو یو مے کال دیٹ اٹ از آلسو پارٹ آف دا آئی آر کے میں ہی وہ ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اسٹڈی آف آئی آر انکلوڈ انالیسس آف فارن پالیسیز اور پولیٹیکل پروسیس بٹوین نیشنز اینڈ آلسو فوکس آن دا انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ سول سوسائٹی انٹریکشن. جو کہ فارن پالیسیز اور پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے نیشنز قوموں کے بیچ میں, اس سب کا انالیسس بھی کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہوتے ہیں تو وہ وہاں بیٹھ کے انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پالیسی اس طرح سے بنائی, چاہے وہ ڈومیسٹک ہے چاہے وہ فارن ہے. تو فارن میں ہم لوگ اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ بیکاز اٹ از وی آر اسٹڈنگ اباؤٹ, کیونکہ ہم لوگ آئی آر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور پولیٹیکل پروسیس جو ہوتا ہے نیشنز کے بیچ میں, اور ان کا اگر آپس میں کوئی اس طرح کا کانفلکٹ ہے, ہم اس کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. اور انٹرنیشنل ٹریڈ کا بہت زیادہ ہے, اور سول سوسائٹی انٹریکشن جو آپس میں سوسائٹی کی انٹریکشن ہوتی ہے, مطلب کہ مختلف وہ جو اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے انٹر سوسائٹی میں, یا آپ کی جو کلچر ایک سیم ہے, جیسے آپ ٹرکش کا دیکھ لو, کافی انفلوئنس کر رہا ہے ٹرکی ابھی اسلامک ورلڈ کو. ٹھیک ہے, the way in which two or more nations interact with and regard each other, especially in the context of political, economic and cultural relationship, is called the IR. تو آپ یہ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ دو اور زیادہ نیشنز جب ہوتے ہیں, جب وہ آپ انٹریکٹ اور ریگارڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ان دا کانٹیکسٹ آف پولیٹیکل, اکنامک اور کلچرل ریلیشن شپ کو, تو اس کو کہتے ہیں کہ آئی آر. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایگزامپل دی, ٹرکی کی ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, ان پولیٹیکلی بھی, اکنامیکلی بھی اور کلچرلی بھی وہ بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ ان کے وارم ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, ان کے کارڈل ریلیشن شپس اس وجہ سے ہیں کہ کیونکہ ہم لوگ تھوڑی سی ہسٹری کو وہ کی سیم ہسٹری شیئر کرتے ہیں, اور دوسرے ایک اور چیز ہے کہ ہماری اسلامک بانڈنگ جو ہے
مسلم بردرہڈ والی. اور دوسرا انہوں نے ایک اور چیز ایک ٹیکٹکس کے طور پہ یوز کی, پروپیگنڈا از آلسو پارٹ آف IR. تو انہوں نے اب میڈیا کو یوز کیا, ٹھیک ہے, انفلوئنس کرنے کے لیے مسلم ورلڈ کو اسپیسیفکلی. تو انہوں نے میڈیا کا فیکٹر یوز کیا. تو کس طرح سے اس نے ایون کامن پیپل جو پاکستان میں رہنے والے, انڈیا میں رہنے والے یا مسلم ورلڈ میں رہنے والے, تو ان کے عام عوام کو بھی, ایلیٹ کی بات نہیں کر رہی, گورننگ ایلیٹ میں یہاں پہ عام عوام کی بات کر رہی, کہ انہوں نے ان ریلیشن شپ کو بھی انفلوئنس کیا, ٹھیک ہے. سو نیکسٹ از سم اسکالرز سی پاور از اے کی ٹو انٹرنیشنل پالیٹکس. کچھ اسکالرز جیسے ریئلزم والے وہ کہتے ہیں کہ پاور ہے آپ کے پاس تو وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا کی فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. Thus they define international relation as subject that deals with those relations among nations which involve power status. تو وہ کہتے ہیں, وہ ہمیشہ اس کو اس میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ان ریلیشن شپ کو قوموں کے بیچ میں ڈیل کرتا ہے جہاں پہ پاور کا اسٹیٹس انوالو ہوتا ہے. لائک یو کین سی دا US somehow it is also right if you analyze it, because تھیوریٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ علیحدہ ہمیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں, اور یہ اس طرح جیسے لبرلسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں پیس, ہمیں کیا کرنا ہے, ہارمنی آف کانفلکٹ کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پریکٹیکلی دیکھو تو وہ خود فالو ریئلزم کو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایز اسٹینلے ہافمین رائٹس, ڈسپلن آف روٹیشن از کنسرنڈ ود دا factors that activities which affect the external policies and power of the basic units into which world is divided. اور وہ کہتا ہے کہ وہ فیکٹرز اور ایکٹیویٹیز جو کہ مختلف مطلب کہ جو ہماری ایکسٹرنل پالیسیز کو اور پاور جو ہوتی ہے اس کو, اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ ہمارے ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسٹرنل پالیسیز کی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو ہم لوگ خود بھی ایکسٹرنل پالیسیز کو افیکٹ کریں. جیسے پاکستان کی کوئی بھی پالیسی ریگارڈنگ افغانستان امریکہ کے لیے بہت کنسرننگ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. امریکہ کے لیے کافی یہ امپورٹنٹ ہے, امریکہ ایٹ ونس الرٹ ہو جائے گا کہ پاکستان نے ایسی کون سی پالیسی بنائی. تو کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک بفر اسٹیٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو, کہ وہ بیلنس کرتا ہے ان چیزوں کو. اور پاور جو ہوتی ہے آؤٹ سائڈ جو ورلڈ کی, اگر آپ سپر پاور آف دا ورلڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں امریکہ کو, تو اس کو بھی مطلب کہ سم ہاؤ اٹ افیکٹس ایکسٹرنل پالیسیز آف دا اسٹیٹس ٹو. Or other IR is concerned with all the exchange, transactions, contacts, flow of information and the result behavior responses between and among separate organized societies. اور ان سب کا وہی بات کرتے ہیں کہ جتنی ایکسچینج ٹرانزیکشنس ہوتی ہیں ہماری, اور کانٹریکٹس ہوتے ہیں, مطلب کہ اکنامیکلی بھی آپ دیکھو, کلچرلی بھی دیکھو, بیہیویئر رسپانسز بھی ہوتے ہیں سیپریٹ آرگنائز سوسائٹیز میں, تو ان سب کو مطلب وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اٹ از آل کنسرن ود اٹ. آپ جب بھی IR پڑھو گے تو آپ ان چیزوں کو ضرور یو ول کیم اکراس کے یہ چیزیں آپ ضرور دیکھو گے کہ آپ ان چیزوں کو وہ ضرور ٹچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان براڈر کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھو تو. پھر آگے آتا ہے کہ نیچر آف IR کیا ہے. Many factors which affect the nature of IR, such as evolution of new nations and technological development, nuclear research, rise of multipolar world, emergence of new order, non-state global power problems, and so on and so on. اور ابھی کرونا وائرس COVID-19 جو تھا اس کا بھی ایک آپ فیکٹر اس میں ایڈ کر سکتے ہو. مطلب کہ ٹوٹلی اب دنیا جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے, اور اسی طرح سے اس کی ایولیوشن بھی ہے وہ اس طرح سے ہوئی تھی کہ نئی نئی قومیں بنی, ٹھیک ہے, ایک اسٹیٹ بنی. جیسے ویسٹفیلیا ٹریٹی کے بعد اس کی پراپر پریکٹیکلی آپ IR کو وہیں سے آپ کا IR سبجیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہو کہ نیشن اسٹیٹ سسٹم بنا تھا وہاں سے, تو یہ نیو نیشنز بنی تھیں. پھر ٹیکنالوجی ہوئی, پھر انڈسٹریل ریولیوشن آیا, پھر نیوکلیئر ریسرچ, اور ملٹی پولر ورلڈ جو ہے آفٹر 2001 جب ٹیررزم کا پینٹاگون اٹیک کے بعد اب ملٹی پولر ورلڈ جو ہے وہ ایمرج ہو گیا ہے. نیو ورلڈ آرڈر بھی آیا تھا. پھر مختلف جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن یا MNCs ہیں وہ انفلوئنس کر رہی ہیں ورلڈ کو, اور گلوبل پرابلمز جو ہے, ابھی گلوبل پرابلم آپ کو خود پتہ ہے پینڈیمک ہے,
اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بایولوجیکل وارز اور سائبر وارز کی طرف اب جو ہے دنیا جا رہی ہے. تو اب آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, اس بیس پہ ریلیشن شپ افیکٹ ہوں گے. جیسے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ویکسینس وی ہیو ٹو امپورٹ فرام چائنا اور فرام یو ایس اے, فرام یورپین اسٹیٹس اور اینی جہاں سے بھی آپ اس کو کرو, تو یہ بھی ایک آئی آر میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو. اچھا, کچھ پوائنٹس ہیں جو آئی آر کی نیچر کو ایکسپلین کرتے ہیں. نو سنگل ڈیفینیشن, کہ آئی آر کی کوئی سنگل ڈیفینیشن ابھی تک ہوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ڈسکس کیا, کیونکہ وہ اس کا چیننگ نیچر ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی اسٹیٹک ہو ہی نہیں سکتی. Unfortunately, no universe accepted definition of intelligence have been coined because of its continuous changing nature. It operates in an anarchical system. ٹھیک ہے, IR operates in an anarchical system کہ anarchy ہے. There is no single organization to regulate relations among states. کوئی ایک سنگل آرگنائزیشن ہے ہی نہیں کہ جو ریلیشن شپس کو اسٹیٹس کے بیچ میں کرے. ہاں, اگر آپ یونو کی بات کر رہے ہو تو وہ صرف ایک پپٹ آرگنائزیشن ان ہینڈز آف ورلڈ پاور. تو آپ ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب وہ اس کو کوئی اتنا خاص رول نہیں ہے. سم ہاؤ اٹ کین بی, بٹ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کوئی اس طرح کا انٹرنیشنل ریلیشنس جس کو مطلب وہ انفلوئنس کر سکے. ٹھیک ہے, مائیکل نیکلسن رائٹس انٹرنیشنل ریلیشن اسٹڈی آف ایسپیکٹس آف انارکی. تو ان انارکی وچ از ناٹ نیسسری کیوٹک. تو وہ کہتا ہے کہ وہ انارکی کا ایک کانسیپٹ جو ریئلزم والا بھی کہتے ہیں, انارکی ہر طرف کوئی اپنی سیلف اس کی پاور کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ کیوٹک بھی ہو, وہ کیوس کی سچویشن پیدا کرے, ضروری نہیں ہے اس میں. رائٹ, پھر آگے آتا ہے انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ, انٹرنیشنل انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ. ان 1998 یونیسکو مینشن IR as a subfield of political science because scholars of international relations analyze political relations, economic relations, social relations and cultural relations etc. پولیٹیکلی. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انٹر ڈسپلنری, ہر دوسرے ڈسپلن کو وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے. جس میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ سب فیلڈ ہے پولیٹیکل سائنس کی, لیکن پڑھی سب سے زیادہ جاتی ہے پولیٹیکل سائنس سے زیادہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ ایک کنٹینیوسلی ڈیولپنگ اسٹیج پہ. رائٹ, تو اس میں کیا چیز ہے, اسکالر جو ہوتے ہیں وہ اس کے مختلف پولیٹیکل ریلیشنس کو, انٹرنیشنل اکنامک کو, سوشل کو, کلچر ریلیشنس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے فیلڈ جو ہوتے ہیں, جتنی ڈسپلنس ہیں, یہ سارے اکنامک کے, سوشل کے, کلچر کے جتنے سبجیکٹس ہیں, سارے اسی میں ایڈ ہوتے ہیں. چاہے وہ جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کے ایکڈیمکس فیلڈ کے جتنے سبجیکٹس ہیں وہ اس میں ضرور کہیں نہ کہیں سے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, کنسرن وتھ گلوبل ایشوز, انٹرنیشنل ریلیشن ڈیلز وتھ کی ایشوز, وہ کی ایشوز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ کنسرن پبلک گلوبل انٹرسٹ ہوا. گولڈ یونیورس نے اس کی بک میں خود بھی کہا تھا کہ ون کی پرابلم, ہاؤ ٹو بیلنس انٹرسٹ آف انٹرنیشنل اسٹیٹس ود دا گلوبل انٹرسٹ. کہتے ہیں کہ کیسے, بہت اچھی یہ پوائنٹ بہت ریلیونٹ اور بڑا اچھا سا ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ نے انٹرسٹ کو بیلنس کیسے کرنا ہے. انٹرنیشنل اسٹیٹس جو ہے نا, انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جو کام کر رہی ہیں, ان کے انٹرسٹ کو بیلنس کرنا ہے اور گلوبل انٹرسٹ کے کانٹیکسٹ میں. مطلب کہ گلوبلی آپ سب کا انٹرسٹ کیا ہے, پیس ہے, جس کی بیس پہ یونو بھی انہوں نے بنائی تھی. تو ان ہر اسٹیٹ کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی تو ہم کہہ رہے ہیں, لیکن ہر اسٹیٹ کے اپنے سیلف موٹیوز بھی تو ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کو کس طرح ہم نے بیلنس کرنا ہے, یہ اصل میں آئی آر ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از دا بیسٹ ایور ایکسپلینیشن آف دا آئی آر, کہ آپ نے کیسے اس کو بیلنس کر کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایوری کنٹری از انٹرسٹ ان اسٹاپنگ گلوبل وارمنگ, a goal that can be achieved only by many countries acting together, yet each country also has an individual interest in burning fossil fuels to keep its economy going. دیکھیں, یہ اب ان کی گلوبل وارمنگ کی طرف ہے. اب دوسرا جو پینڈیمک جو ہے وہ ان کا گلوبل کامن انٹرسٹ ہے. تو کہتے ہیں کہ ان سب کا ایک ہی گول ہے کہ بس مطلب انہوں نے خود مل کے اس کے لیے کام کرنا ہے اور اسٹاپ کرنی ہے گلوبل وارمنگ. لیکن ساتھ میں ان کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو بھی بوسٹ اپ کرنا ہے اور اپنی انڈسٹریز میں فاسل فیولس کو بھی برن کرنا ہے. تو وہ بھی اپنی اکانومی کو بھی تو نہیں چھوڑ سکتے, گلوبل وارمنگ بھی اسٹاپ کرنی ہے اور یہ بھی کرنا ہے. تو اب اس چیز پہ وہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے مل بیٹھ کے ڈائلاگس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایولیوشن آف آئی آر کی طرف دیکھو تو
وہ کہتے ہیں کہ many people agree that IR truly began to emerge around the 15th century when people started exploring the world and interacting with other governments and culture. ٹھیک ہے 15th century کی بات کریں کہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا جب گورنمنٹس اور پیپل اور کلچر جو ہوتے آپس میں مختلف طریقے سے ان کی انٹریکشن ہوئی تھی. Organizations like the Dutch East India Company were among the first multinational corporations. For example, while representatives of various European governments met with foreign governments, established trade agreements and discuss issue of mutual concern. آپ دیکھ سکتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی واز سمتھنگ ایلس. جب 15th سینچری میں جب اسپین کی طرف سے اسپیشلی بہت انفلوئنس تھا اسپین کا, ٹھیک ہے, وہاں سے اور پورتگیز اور مختلف جو تھی کمپنیز جو تھی وہ جب آئی تھی آل اوور اسپیشلی ایشیا کی طرف, کیونکہ انہوں نے کچھ ان کا اس وقت مین جو تھا کنسرننگ پوائنٹ جو تھا وہ اس وقت منرلز یا ایلیمنٹس اور وہ چیزیں نہیں تھیں, ٹھیک ہے, گولڈ یا اس ان کا جو تھا وہ مسالے ہوتے تھے جو گرم مسالے نہیں ہوتے اس میں, مطلب وہ مختلف کالونیز اس سرچ میں رہتے تھے کہ مختلف ہر جگہ پہ ہم لوگ کالونیز بنائیں گے اور ہم وہاں پہ جا کے وہاں سے مسالے جو ہیں وہ لے کے آئیں گے. اگر ہم دوسرے ملک سے منگوائیں گے تو ان کو ٹیکس وغیرہ پے کرنے پڑیں گے, تو جس کی وجہ سے ان کو کافی ایکسپینسو پڑتا تھا. تو یہ اپنے ڈیلیگیشنس کو مختلف شپس کے تھرو بھجوایا کرتے تھے اور ہارسز کے تھرو بھی, کیونکہ اس ٹائم میں تو باقی سسٹم ٹرانسپورٹ کا اتنا اسٹیبلش سسٹم نہیں تھا, ڈیولپ نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ فرسٹ ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی جو مختلف یورپین ریپرزنٹیٹیو جو تھے مختلف یورپین گورنمنٹس کے, وہ دوسرے گورنمنٹ سے ملتے تھے اور اپنے ٹریڈ ایگریمنٹس وغیرہ سائن کرتے تھے. لیکن یہ جو کالونیز والا تھا جیسے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی مختلف کالونی, یہ چیز آپ سمجھ لو کہ یہ نہیں کہ صرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہی آئی تھی اس میں انڈیا میں, نو, دیر ور مینی ادر لائک مختلف کمپنیز تھی جو وہاں پہ آئی تھی. لیکن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اس لیے اسٹیبلش ہو گئی اور اس لیے ایمرج ہو کے سامنے پاورفل کمپنی کے طور پہ آئی, ملٹی نیشنل کے طور پہ, کیونکہ اس کی اپنی پولیس تھی, اس کی اپنی آرمی تھی اور ان کا اپنا ایک کوائن تھا, ایک کرنسی تھی, ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے خود کو اسٹیبلش کر رہے تھے. ڈچ والے جو تھے وہ صرف ابھی تک ٹریڈ ریلیشن شپ تک ہی لمیٹڈ رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ ہم فردر بھی ڈسکس کریں گے جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو پھر ہسٹری آف اسٹڈی آف دا آئی آر کو اگر آپ دیکھو تو ہسٹوریکل اسٹارٹنگ پوائنٹ آف ماڈرن ایرا میں نے آپ کو بتایا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا 1648 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ان کا جو اسٹیبلش دا پرنسپل آف ساورینٹی جب 30 ایئرز وار کو ختم کیا تھا اور ٹریٹی سائن ہوئی تھی ویسٹفیلیا میں, تو دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا ماڈرن آئی آر, ٹھیک ہے. آئی آر کا جو ماڈرن پوائنٹ ہے وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور اپ ٹو لیٹ 19th سینچری لمیٹڈ فوکس آن اسٹڈی آف اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کالج. اور 18th سینچری میں کیا ہوا, اس کا وہ لمیٹڈ کر دیا, صرف پڑھنے کی حد تک, اسکالری لٹریچر اور انالیسس جو یونیورسٹیز میں ہوتی تھی اس حد تک رہا. اور موسٹ پولیٹیکل تھیوریز ڈیل ود آئی آر ایز اے سائڈ کک آف ڈومیسٹک پالیٹکس اور ان اپینڈکس آف ادر ڈسپلن. اور موسٹلی تھیوریز جو تھے وہ اس کو سائڈ کک کہتے تھے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ ایک سبجیکٹ کے طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں تھی, اور سائڈ سبجیکٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہو. پریکٹس آف پرنسپل اسپیکٹس آف دا وار ڈپلومیسی انٹرنیشنل ٹریڈ واز وائڈ اسپریڈ, بٹ سائنٹیفک اسٹڈی آف دیز میٹرز واز ڈسکنیکٹڈ and relied on different disciplinary aspects and methodologies. اور پریکٹس اس کی آپ پریکٹس اگر آپ اس کی دیکھو پرنسپل اسپیکٹس آف آئی آر کی, تو یہ ساری چیزیں آپ جب بھی آئی آر پڑھو گے تو ان کی یہ مین سبجیکٹ میں, جیسے وار کا آپ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں آپ اس کا کچھ نہ کچھ دیکھو گے, بلکہ آپ کو مختلف پالیسیز اسٹریٹجی ٹیکٹکس وغیرہ سکھائے جائیں گے. ڈپلومیسی بھی آلسو, اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل اکنامکس میں آپ دیکھو گے تو وہ بہت وائڈ اسپریڈ تھا. بٹ سائنٹیفک اسٹڈی جو ہوتی ہے اس سے یہ ڈسکنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کا آپ لوگوں کے پاس کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے مختلف میتھڈالوجیز تھیورسٹ کے ویوز اور انالیسس پہ ہی فوکس کرتے ہیں. تو آپ اس کو ایک سائنٹیفک یا ریلائبل آپ اس کو کیلکولیٹڈ سے جو ہوتا ہے وہ اس میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. ٹو امپورٹنٹ ہسٹوریکل پروسیس پرووائڈ اسٹرانگ ایمپیٹس ٹو دا اسٹڈی آف آئی آر ایز اکیڈیمک سیپریٹ فرام ادر. دو چیزیں کہتے ہیں کہ وہ ہیں, ایک امپیریلزم جو ہوا تھا 19th سینچری میں, اور دوسرا ارلی 20th سینچری میں, اور ہیلپ دا گلوبلائز دا انٹرنیشنل اکانومی اینڈ سولیڈیفائی کنیکشن بٹوین اکنامکس اور پالیٹکس. اس نے اکنامکس اور پالیٹکس کے بیچ میں جو کنیکشن تھا, جیسے برٹن ووڈ سسٹم کی وجہ سے, ٹھیک ہے, 19th سینچری 20th سینچری کی یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا آپس میں ایک کنیکشن بنا دیا اکنامکس اور پالیٹکس کا.
and it started by the liberalist. اور World War I جو تھی brought home an awareness of destructiveness of war and social, economic, political means, also highlighted the potential collision of militarized conflict among states. اور جو World War I تھی اس نے بڑی destruction کی تھی, ٹھیک ہے. پھر economic crisis آیا اور بڑا کچھ ہوا, اور political implications بھی اس کی بہت زیادہ تھی, یورپ میں اسپیشلی ٹوٹلی وہ ڈسٹروائے ہو چکا تھا. اور اس نے اور مطلب کہ اس طرح کی ہائی لائٹ کر دیا پوٹینشیل کولیشن ملٹرائزڈ کانفلکٹ امنگ اسٹیٹس کہ ملٹرائزڈ کانفلکٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کو اسٹیٹس کے بیچ میں جو ہوتے ہیں نا, اس کو انہوں نے کیا تھا کہ اس کی کیا گلوبلائز طور پہ کیا افیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے. پھر امپیکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری لائف میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو سگنیفیکینٹ امپیکٹ ہے ہماری our daily lives are increasingly international in their focus. Improvements in communication, transport, technology mean we're constantly coming into contact with people, places, products, opportunities and ideas from other countries. کہ آپ پہلی ایگزامپل آپ دیکھ لو اپنے آپ کا سوشل میڈیا, ٹھیک ہے. ہماری کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹ, ہر چیز جو ہے وہ کانسٹنٹلی امپروو کر رہی ہے اور آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. لائف جو تھی وہ بہت فاسٹ ہو رہی ہے. اور یہاں پہ آپ کو دیکھ اب آن لائن سسٹم جو کووڈ کے بیچ میں ہوا, یہ سارا کچھ آن لائن جابس کا ہوا, ابھی جو ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ فردر جو ہوگا ٹوٹلی کنورٹ ہو کے آن لائن آ جائے گا, ٹھیک ہے. مختلف کمپنیز وغیرہ اور یہ چیزیں ختم ہو کے پھر آپ لوگوں کے کانٹیکٹس جو ہوں گے وہ ایک براڈر لیول پہ چلے جائیں گے. اور باقی جو ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ پروڈکٹس آپ جو امپورٹڈ پروڈکٹس یوز کرتے ہو, اپرچونیٹیز دوسری کنٹریز سے ہمیں اسکالرشپ اپرچونیٹیز ملتی ہیں, جابس کی ملتی ہیں, اور یہ سارا ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کچھ سمجھ آ گئے. اف یو ہیو اینی کوشچن پلیز اپروچ می. آپ کامنٹ سیکشن میں لکھیے, آپ مجھے یہ میرے ای میل پہ بھجوائیے. اف یو وانٹ آئی کین سینڈ یو, تو ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو ہوپ فلی اٹ واز گڈ. نیکسٹ وی ول ڈسکس دا فردر اباؤٹ دا آئی آر, ٹھیک ہے. ہم باقی آئی آر کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اٹ وڈ بی ریئلی انٹرسٹنگ. آپ صرف انٹرسٹ لے کے پڑھو گے تو آپ کو یہ سبجیکٹ ریئلی بہت اچھا لگے گا. اپنے مطلب بہت آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ مزید جانو کہ آخر یہ تھا کیا, ٹھیک ہے. اٹ از سسپینس. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فردر اور چیزوں کو ڈسکس کروں گی.